مائیں ہیں۔ اب جو قرآن کو مانتا ہوگا وہ حضرت عائشہ کو حضرت علی کی کیا مانے گا؟ بولو بھائی، ماں مانے گا۔ اب جو ماں نہیں مانتا، یا تو وہ حضرت علی کو مومن نہیں مانتا، یا حضرت عائشہ کو حضور کی بیوی نہیں مانتا، یا تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ تینوں راستوں میں اسی کی موت ہے۔ اگر وہ حضرت علی کو مومن نہیں مانے گا تب مرتا ہے، اگر حضرت عائشہ کو حضور کی بیوی نہیں مانتا تب مرتا ہے، اگر یہ قرآن کا انکار کرتا ہے تب بھی نہیں بچتا۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ حضرت علی کی روحانی اماں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ اب دیکھیں ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم ملک میں سفر کرتے ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہوتے ہیں وہاں پانی بھی کڑوا ہوتا ہے، بجلی کی سہولت بھی نہیں ہوتی، گیس کی سہولت بھی نہیں ہوتی، راستے کی سہولت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ علاقے والے اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو، اپنے پنڈ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پانی بھی مزے کا نہیں، راستے کی سہولت بھی نہیں، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، آپ اپنے علاقے کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اس علاقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ان علاقے والوں کو آپ اسلام آباد بھیج دیں، کراچی بھیج دیں، دبئی بھیج دیں، مہینہ گزرے گا اپنا گھر یاد آئے گا، اپنی بستی یاد آئے گی، کیونکہ ہر انسان کو اب اس کے علاقے کے ساتھ اللہ نے ایک انس اور محبت دی ہے، تو اپنا علاقہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا، برادری چھوڑی، وطن چھوڑا، اور اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ اب مہاجرین کی تعداد کتنی ہے؟ مرد عورتیں ملا کر مہاجرین کی تعداد 114 ہے۔ اور آپ کے ذہن میں رہے کہ مہاجرین میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور حضرت عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی بھی مہاجرین میں ہیں اور حضرت عائشہ بھی مہاجرین میں ہے، حضرت علی بھی مہاجرین میں ہے اور حضرت عائشہ بھی مہاجرین میں ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سارے مہاجرین ہیں۔ اب اللہ نے جو خبر دی ہے وہ کیا دی ہے؟ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اب تھوڑا غور کرو کہ جب اللہ نے ہاجروا کہہ دیا تو وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ جو ہجرت کر گئے بھئی گھروں سے نکالے گئے تبھی تو ہجرت کی نا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوبارہ بیان کیا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ۔ اب بظاہر اس کے لانے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، ہجرت جب ہو گئی گھر چھوڑا تو ہجرت ہوئی نا۔ تو اللہ نے اس بات کو دوبارہ بیان کیا تاکہ مہاجرین کی مظلومیت خوب واضح ہو جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے گئے۔ یہ بڑا لطف ہے اس میں۔ دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف بھی تیری وجہ سے آئی، یہ صدمہ بھی تیری وجہ سے آیا، لیکن محبوب نہیں مانتا، اور
جہاں محبوب مان جائے کہ تجھے صدمہ میری وجہ سے آیا تو یہ محب کے لیے عید سے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا لطف ہوتا ہے۔ تو صحابہ عاشق ہیں اللہ کے، تو اللہ نے خود اقرار کیا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو ستم آیا میرے راستے میں، تلواریں لگی میرے راستے میں، علاقہ چھوڑا میرے راستے میں، ستم آئے میرے راستے میں، ان کے یعنی تختے دار پر چڑھ گئے میرے راستے میں۔ یہ صحابہ کی بڑی عظمت اللہ نے بیان فرما دی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ میرے راستے میں سجائے گئے۔ آگے فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے قتال کیا بھی اور شہید بھی ہوئے۔ آگے اللہ کا فیصلہ سنیے، اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سنو البتہ ضرور بے ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بے ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ضرور بے ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ کتنے وعدے کیے اللہ نے؟ بولو، دو وعدے کیے نا، ایک تو ضرور بے ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ضرور بے ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے۔ اب جو مہاجرین صحابہ پہ الزام تراشی کرتے ہیں، ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں، آؤ میدان میں، ان صحابہ کی خطائیں جن کو تم خطائیں کہتے ہو، جن کو تم گناہ کہتے ہو، اگر کوئی صحابہ کی خطائیں تاریخ کی روایات میں نہیں، تاریخی کتابوں میں نہیں، اگر صحابہ کی خطائیں کوئی ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں، میرے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، صحابہ کی خطائیں تاریخ میں نہیں، صحابہ کی خطائیں حدیث کی کتابوں میں نہیں، صحابہ کی خطائیں اگر کوئی قرآن کی آیتوں میں بھی دکھا دے گا، ہم پھر بھی صحابہ سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں گے اگر یہ خطا ہے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دی ہے اور جنت میں داخل کر دی ہے۔ لگاؤ میدان، لگاؤ میدان، صحابہ پہ بھونکنے والوں لگاؤ میدان، جتنی کتابیں جمع کر سکتے ہو جمع کرو، جتنی روایات جمع کر سکتے ہو جمع کرو، لگاؤ میدان۔ ہم میدان میں قرآن کی یہ آیت لائیں گے اور کہیں گے اگر تاریخ کی کتابیں نہیں، حدیث کی کتابیں نہیں، اگر کوئی صحابہ کی خطائیں قرآن کی آیتوں میں بھی دکھا دے گا، ہم صحابہ سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں گے اگر یہ خطا ہے بھی صحیح، اگر خطا ہے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دی ہے اور جنت میں داخل کر دی ہے۔ جو جنت میں داخل ہو گئے ان پر اعتراض کا ہے، اور جن خطاؤں کے مٹانے کا وعدہ اللہ نے کر دیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو دیکھیں صحابہ کرام کو سمجھیے، قرآن مجید نے صحابہ کرام کے 3 طبقے بیان کیے ہیں، کہیں 2 کیے ہیں، کہیں 3 کیے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے فائدے کے طور پر کہ امت 3 طبقوں میں منقسم ہے، امت 3 طبقوں میں تقسیم ہے، امت کے 3 طبقے ہیں، امت 3 طبقوں میں منحصر ہے۔ جو امتی ہوگا وہ ان 3 طبقوں میں اس کی جگہ کہیں نہ کہیں ہوگی، اور اگر کسی کی جگہ ان 3 طبقوں میں نہیں ہے تو وہ امت میں داخل ہی۔ وہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ پہلا طبقہ مہاجرین کا، یہ پہلا طبقہ مہاجرین کا. اور دوسرا طبقہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. یہ دوسرا طبقہ انصار کا. تفصیلات کا وقت نہیں ہے مگر ایک ایک لفظ پہ میں آپ کو تھوڑی تشریح بتاتا. مہاجرین ایک طبقہ، دوسرا طبقہ بولو انصار کا، اور تیسرا طبقہ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اور تیسرا طبقہ جو ہے نا، یہ طبقہ اس میں کچھ صحابہ ہیں اور باقی قیامت تک آنے والے صحابہ کے غلام ہیں. یہ تیسرا طبقہ. اب تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ اللہ نے کہا جو ان کے بعد آئیں گے. ان کے بعد مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے. اب ان میں کچھ صحابہ بھی ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، کیونکہ جب ہجرت ختم ہو گئی تو نصرت ختم ہو گئی، ہجرت ختم ہو گئی تو مہاجر بننا ختم ہو گئے، جب مہاجر بننا ختم ہو گئے تو انصار بننا ختم ہو گئے. لیکن لوگ تو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اب یہ نہ تو مہاجرین تھے نہ انصار تھے، یہ صحابی تو تھے نا. یہ کچھ صحابہ ہیں اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں. مہاجرین کا دروازہ بند، انصار کا دروازہ بھی. اب کوئی مہاجرین بننا چاہے نہیں بن سکتا، انصار بننا چاہے نہیں بن سکتا. لیکن والذین جاءوا من بعدهم، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک. اب اس کو آخری طبقے کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے، بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، لیکن کیا کہیں گے؟ توجہ میری طرف رہے. آپ کی آنکھوں کی سرخی مجھے بتا رہی ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ قرآن کی محفلیں ہر روز نہیں ہوا کرتی. آپ کی توجہ میری طرف رہے. یہ تیسرا طبقہ جو ہے اللہ نے فرمایا یہ بعد میں آئیں گے. یقولون ربنا اغفر لنا، وہ اللہ سے دعا مانگیں گے یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما. اور آگے سنیے، اور آگے کہیں گے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ گزر گئے ان کی خطائیں بھی معاف فرما. ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے، ہم سے پہلے گزر گئے. تو ہم سے پہلے گزرنے والے کتنے طبقے تھے؟ دو، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار. پتہ چلا کہ یہ مہاجرین اور انصار کے لیے استغفار کرنے والے، کیا کرنے والے؟ استغفار کرنے والے. مجھے یہ بتاؤ کہ استغفار نیکیوں پہ کیا جاتا ہے یا خطاؤں پہ؟ بولو خطاؤں پہ نا. تو اللہ نے یہ لائن دی ہے کہ اگر تمہاری نظر کے سامنے پہلوں کی کوئی خطا گزرے، اگر کوئی خطا گزرے یا ایسا عمل گزرے جو تم اس کو اپنی نگاہ میں خطا سمجھ رہے ہو، تو کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ استغفار کریں. آپ کا کام کیا ہے؟ استغفار کریں. اور میرا کام یہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میرا کام یہ ہے میں خطائیں مٹا دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا. یہ جو علماء اہل سنت کا ایک متفقہ اصول ہے نا کہ صحابہ کی برائی نہیں کرنی، صحابہ کی برائی نہیں کرنی، تذکرہ خیر کے ساتھ کرنا ہے. یہ قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے.
کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ ایسے لاوارث ہیں. ہمارے عقیدے پہ قرآن کا ہاتھ ہے، قرآن کا سایہ ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارا کام استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے مدح کی ہے نا، اس تیسرے طبقے کی بھی مدح کی ہے. آج جو صحابہ پہ الزام تراشی کرتے ہیں، صحابہ پہ بھونکتے ہیں، ان کو ان کی جگہ پہلے طبقے میں ہے، مہاجرین میں ہے، ان کی جگہ انصار میں ہے نہیں، تو پھر ان کی جگہ تیسرے طبقے میں بھی نہیں ہے. اور جس کی جگہ نہ مہاجرین میں ہو، نہ انصار میں ہو، نہ تیسرے طبقے میں ہو، وہ امت سے ہی خارج ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ امت سے ہی خارج ہیں. تو صحابہ کے لیے زبان درازی کرنی، دیکھیں بھائی ایک بات سمجھیں، میں نے آج دن والے پروگرام میں بھی کچھ مثالیں دی. آج اگر کوئی چاہے کہ میں نبی بنوں، بن سکتا ہے؟ میں صحابی بنوں، بن سکتا ہے؟ نہیں. کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا. نبی وہ بنتا ہے جسے رب بنائے، صحابی بھی وہ بنتا ہے جسے رب بنائے. پتہ چلا کہ نبوت اور صحابیت یہ آسمانی منصب ہے. یہ کیا ہے؟ اور آسمانی منصب کے قواعد قوانین الگ ہوتے ہیں. تم عام لوگوں کے اصول فروع ان پر فٹ کر سکتے نہیں ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو بھئی کسی کی رعایت نہیں کریں گے، جس کی خطا آئے گی ہم تو بیان کر دیں گے، ہم تو علمی کتابی ہیں، ہم تو تحقیقی ہیں، جو تحقیق آئے گی ہم تو بیان کر دیں گے، یہ جو کہتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی قرآن کو یوں پھینک دے، معاذ اللہ، ایمان بچا سکتا ہے؟ ایمان بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام